إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے ہے، جس نے ہم سب کی تخلیق فرمائی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام نازل ہوا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کا یہ خطبہ جمعہ ایک نہایت ہی اہم اور حساس موضوع سے متعلق ہے، وہ ہے کارٹون جو بچے ہمارے دیکھتے ہیں۔ کارٹون فلموں کا ہماری توحید کے اوپر نقصانات یا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ویسے آپ اگر دیکھیں سوشل میڈیا تو اس کے آپ نے بہت سارے فوائد بھی سنے ہوں گے، نقصانات بھی سنے ہوں گے۔ یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، لیکن ہم پورے سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی صرف ایک پوائنٹ یا آپ کہہ لیں کہ ایک نقطے پر ہم بات کریں گے کہ کارٹون فلمیں جو ہمارے بچے یعنی کارٹون جو دیکھتے ہیں ہمارے بچے، اس کے پیچھے دشمنان اسلام کی سازش کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے نقصانات ہیں، لیکن ہم ایک نقصان پر بات کریں گے، ایک یا دو نقصان پر بات کریں گے کہ ہمارے بچوں کی یا مستقبل میں اگلی نسل کو برباد کرنے کے لیے، بے دین بنانے کے لیے کس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور ہم اور آپ بڑے آسانی سے بچوں کو موبائل پکڑا کر لو کارٹون دیکھو۔ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کے عقیدہ توحید پر کیا نقصانات ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس دو پوائنٹ پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے قبل یہ بات سمجھ لینا مناسب ہے کہ ظاہر ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس سے ہماری توحید کے اندر کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ توحید ظاہر ہے یہ علی الاطلاق مسلمانوں کو ملی ہوئی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے پاس کوئی قیمتی دولت ہو، قیمتی جواہرات ہوں، زیورات ہوں، تو ہم اسے یوں ہی باہر نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کی حتی الامکان ہم حفاظت کرتے ہیں، تالے پر تالے لگاتے ہیں، پیٹی پر پیٹیاں ڈال کے رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ قیمتی ہے، کوئی اس کو چرا نہ لے جائے، کوئی اسے چھین کر نہ لے جائے، اس لیے ہم اس کی حفاظت کی بالکل انتہا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ خدشہ ہے کہ ہمارے پاس موجود اس سے بھی زیادہ یعنی زیورات سے بھی زیادہ قیمتی دولت ہے اور اس کو کوئی چرانے کے لیے داؤ پر لگا ہوا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہے
کہ وہ دولت آپ سے ہم سے چرا کر لے جائے، چھین کر لے جائے، ایسے موقع پر ہمیں اس دولت کی حفاظت کس قدر کرنی ہے، یا اس کے تعلق سے ہمیں کس قدر محتاط رہنا ہے، کس قدر حساس رہنا ہے کہ وہ دولت ہم سے کوئی چرا کر نہ لے جائے۔ حضرات، ہم یہاں دولت ایمان کی بات کر رہے ہیں، دولت عقیدہ توحید کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں اگر ہم تھوڑی سی بھی غفلتی برتے، تھوڑی سی بھی لاپرواہی برتے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ابھی کی نسل جو ہے، جو بڑے ہو چکے ہیں، کم سے کم نماز تو پڑھ رہی ہے، دین کی بات تو سن رہی ہے، اگر تھوڑی سی لاپرواہی برتی جائے تو اگلی نسل کیسی جو ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، لہذا کچھ باتیں میں آپ کو اس دولت ایمان، عقیدہ توحید کی قیمت کے حوالے سے بتاؤں کہ اگر ہم بہت سنے ہیں کہ دولت توحید سب سے قیمتی ہے، سب سے قیمتی ہے۔ میں ایک دو مثالیں دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمیں کس طرح کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک مثال اٹھاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا، دعوت کس بات کی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ نے یہ دعوت دی، سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور مختلف قسم سے، مختلف طریقے سے اس دعوت توحید کو دینے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو آپ کو روکا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا، مختلف قسم کی اذیتیں تکلیفیں دی گئی۔ آپ کو بھی اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو غریب صحابہ کرام تھے، ان کو بھی پرتاڑت کیا گیا، ان کو بھی ستایا گیا۔ جب ستا کر وہ خود تھک گئے اور دعوت توحید نہیں رکی، تو ایک دوسرا فتنہ لے کر کے آئے۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ لالچ کا فتنہ، لالچ کا فتنہ لے کر کے آئے۔ اور یاد رکھیے، یہ فتنے کے دو بڑے راستے ہیں جو ہم تک آ کر پہنچتے ہیں۔ یا تو کبھی ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، ایسا کرو ویسا کرو، اس میں بہت حد تک آدمی اگر تھوڑا ایمان مضبوط ہے کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن عقیدہ توحید نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن دوسرا جو فتنہ ہے یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، لالچ کا فتنہ۔ اس میں بڑے سے بڑے پھسل جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں بڑے سے بڑا آدمی جو ہے اس میں پھسل جاتا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے دوسرا حربہ اپنایا، جب ستا کر کے نہ سکے، خود تھک گئے، دوسرا فتنہ لائے، لالچ کا فتنہ۔ اور اس مثال کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ قیمت دکھانا چاہتے ہیں کہ کلمہ توحید کی قیمت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آ کر آپ سے پیشکش کی، کہا اے محمد، اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم دولت کے پہاڑ لا کر کھڑی کر دیں، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی لالچ دی جا رہی ہے آپ کو، پیسوں کی لالچ، عہدے کی لالچ۔ آج جس عہدے کے لیے لوگ مر مٹ رہے ہیں نا، ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوٹ کچہری تک پہنچا رہے ہیں، اسی عہدے کی وجہ سے یہاں پیش کی جا رہی ہے آپ کو بادشاہت کی۔ عام فہم عہدہ نہیں ہے یہ، بادشاہت، آپ کو بادشاہ بنائیں گے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ اس عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرا دیں، ہم یہ بھی کرانے کو تیار ہیں، بس ایک سمجھوتا کر لیجئے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دیجئے، سارے کام ہم آپ کے وہ مانگی چیزیں آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے آپ نے پوری امت کو یہ سبق دیا اور یہ سبق پڑھایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تمہارے سامنے کوئی بھی پیشکش رکھی جائے، کوئی بھی لالچ رکھی جائے، کوئی بھی دولت رکھی جائے، امت کے تمام فردوں کو آپ نے پیغام دیا کہ دعوت توحید اور کلمہ توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا، اس لیے کہ کلمہ توحید سے سمجھوتا کر لینا اپنے آپ کو جہنم کا سودا کر لینا ہے، جہنم کا سودا ہے۔ اس لیے کہ اسی کلمہ توحید کی وجہ سے جنت و جہنم کا وجود ہے، اسی پر تو سارا کھیل ہے۔
جس نے اس کلمے کو مانا وہ جنت، اس کا ٹھکانہ جنت، جس نے اس کلمے کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سارا خیر اسی کلمے پر ہے۔ اگر اسی سے ہم نے سمجھوتا کر لیا، اگر دنیا کی پیشکش پر ہم نے اگر کلمہ توحید کا سودا کر لیا، تو میرے بھائیوں گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کا سودا کر لیا۔ اور یہی چیزیں، یہی حربہ آج دشمنان اسلام ہماری بیٹیوں پر اپنا رہے ہیں، ہمارے بہنوں پر اپنا رہے ہیں۔ وہ خصوصاً وہ طالبات، وہ پڑھنے والی بچیاں جو اسکول کالجوں میں پڑھتی ہیں، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرتی ہیں، اعلیٰ جگہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، ان کے سامنے باضابطہ طور پر ٹریننگ دے کر یہ سازش اور اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم روز مرہ واقعات میں پڑھتے ہیں، کوئی مسلمان لڑکی فلاں غیر مسلم سے، کوئی مسلمان لڑکی فلاں غیر مسلم سے چلی گئی، مجھے کیا ہے؟ وہ ان کی لالچ میں آ گئی، ہم تمہیں آئی فون دلا دیں گے، ہم تمہیں کار دلا دیں گے، ہم تمہیں لگژری گھر بنا دیں گے۔ یہ چند چیزوں کی بنیاد پر ہماری بیٹیاں اس چنگل میں پھنس رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی انہیں یہ بتایا نہیں کہ کلمہ توحید کتنا اہم ہے تمہارے لیے، کتنا قیمتی ہے تمہارے لیے۔ نبی نے بادشاہت کو ٹھکرایا، اور ہماری بیٹیوں کیا تم ایک آئی فون کی لالچ کو ٹھکرا نہیں سکتی؟ کیا تم ایک کار کے لالچ کو ٹھکرا نہیں سکتی؟ نبی نے تو تعلیم دیا کہ بادشاہت بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی کلمہ توحید کو نہیں چھوڑنا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی نے ہمیں اس کلمے کی قیمت بتائی ہے۔ میرے بھائیوں گویا یہ پیغام، گویا ہمارے پاس جو کلمہ توحید ہے نا، یہ اتنی قیمتی ہے جو دنیا کی کوئی بھی طاقت اگر پوری دنیا رکھ دی جائے تب بھی اس کلمہ توحید کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ اس کلمہ توحید کا بدلہ صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو یہ بتلایا کہ کلمہ توحید کی قیمت کیا ہے۔ آج اسی کلمہ توحید کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے بھائیوں، لہٰذا ہمیں سمجھنا ہوگا، وقت سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج ہمارے بچے، ہمارے اگلی نسل کے ساتھ جو دشمنان اسلام کا ٹارگٹ ہے وہ اسی دولت کو چھیننے کا ہے۔ آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت اپنے صحابہ کو دی، چنانچہ صحابہ اکرام کی ڈھیروں مثالیں آپ کو سیرت کے اندر مل جائیں گی کہ صحابہ اکرام کے سامنے بڑی بڑی پیشکش رکھی گئی کلمہ توحید کو چھوڑنے کے لیے۔ کتنی مثالیں آپ نے دی۔ بلال حبشی سے پوچھئے اس کلمے کی قیمت کیا ہے، ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، لیکن کلمہ توحید ایک بار کہنا تھا، بس ایک جملہ تھا، میں نہیں مانتا اس کلمے۔ ساری سزائیں روک دی جاتی، ساری تکلیفیں بند کر دی جاتی، ان کو ایک شاہانہ زندگی مل جاتی، آزادی مل جاتی، لیکن نہیں، چمڑی ادھیڑ دینا، چمڑی ادھیڑ لینا انہوں نے گوارا سمجھا، لیکن کلمہ توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں سمجھا۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی مثالیں آپ نے، ان کے پیٹھ کو آگ کے انگاروں سے اس طرح تپایا گیا کہ صرف ہڈیاں بچی تھی، گوشت نہیں تھی۔ کیا وجہ تھی؟ صرف ایک کلمے کا انکار کرنا تھا، لیکن نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تربیت دی تھی کہ جان چلی جائے، جان چلی جائے، دولت چلی جائے، لیکن یہ کلمہ تمہارے ساتھ سے جانے نہ پائے، کلمہ تمہارے پاس سے جانے نہ پائے۔ میرے بھائی بڑی قیمتی دولت ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب بائیکاٹ ہوا تھا، ایک جنگ میں جانا تھا لیکن نہیں جا سکے، واقعہ تفصیل طلب ہے۔ ہم آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا تھا اور کوئی صحابہ بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ نبی کا حکم تھا، بلا عذر وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 3 صحابہ کرام تھے، ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نقشے کو اس طرح سے بیان کیا، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی ان پر۔ اب تصور کیجئے کہ گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی آدمی بات نہ کرے، آپ کا جینا دوبر ہو جائے گا، کوئی بھی بات نہ کرے، اور یہاں تو نبی نہ بات کرے۔ کتنی مشکل کی زندگی تھی، 50 دن گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور ان کے توبہ قبول کیا گیا۔ وہ صحابی رسول، سچے صحابی رسول، نبی نے تربیت یہی کی تھی، کلمہ کا مفہوم اور کلمے کی قیمت سمجھایا تھا۔ ایسے ایام گزر رہے تھے
کہ روم کی طرف سے بادشاہ کا لیٹر آتا ہے اور قاصد مدینے کی گلیوں میں گھوم کر یہ اعلان کرتا ہے، کوئی جانتا ہے کعب بن مالک کو؟ تو راستے میں ملاقات ہوتی ہے، وہ قاصد جو بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہتا ہے ہمارے بادشاہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ کھول کر دیکھا، کہا کیا ہے اس میں؟ کہا کہ اس میں یہ پیغام ہے۔ جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے کعب بن مالک، ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے، دیکھ رہے موقع کا کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، موقع بس ملنا چاہیے۔ کہا ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے، لہذا تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہمارا دین قبول کر لو، ہم تمہیں آدھی سلطنت دے دیں گے۔ پیشکش کرنے والا وہ عیسائی تھا میرے بھائیوں، لیکن صحابہ کے تربیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ تھے جن کو کلمہ توحید کی قیمت معلوم تھی۔ آدھی سلطنت کی پیشکش ہو رہی ہے، اسی جگہ پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کو پھاڑ دیا اور کہا میں پہلے سے مصیبت میں ہوں اور اب تم دوسری مصیبت لائے ہو، جاؤ تم ویسے ہی واپس چلے جاؤ، میں سچا ہوں اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین میری توبہ کو قبول کرے گا اور میری سچائی کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ میرے بھائیوں ایسا ہی ہوا۔ گویا اس واقعے سے بھی، اس عمل سے بھی ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، ہمارے بچے اور بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کی قیمت سمجھی تھی کہ ان کے سامنے آدھی سلطنت ہو، پوری سلطنت ہو، دنیا کی تمام دولتیں اگر ان کے سامنے رکھ دی جائیں تو ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان بچے کا یہ رویہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان بچی کا یہ رویہ ہونا چاہیے۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی دولت ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، اگر کلمہ توحید بچ گیا تو ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، جنت ہمارے نصیب میں آئے گی جس جنت کی دولت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام، یہ پاٹھ ہمیں اپنے بچے بچیوں کو پڑھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے۔ حضرات یہ وہ دولت ہے جس دولت کو چھیننے کی آج کوشش کی جا رہی ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اب ہم جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کارٹون فلموں کے حوالے سے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی توحید کو، یہی وہ توحید جس کی قیمت ہم نے آپ کو بتایا، اسی توحید کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں ہمارے اندر حرکت بھی نہیں ہے، ہم اس کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ حضرات سوشل میڈیا یہ ایسا نام ہے کہ سوشل میڈیا کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ ویب سائٹس، ہر وہ اپلیکیشن جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے چلتے ہیں، چاہے وہ کھیل کود کا اپلیکیشن ہو، چاہے وہ کوئی سائٹس ہوں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، جتنے بھی آپ اپلیکیشنز لے لیں یہ سب سوشل میڈیا کے اندر آتے ہیں۔ اس کے اپنی جگہ کچھ فوائد بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں، یہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کارٹون کے ذریعے سے، کارٹون کے ذریعے سے ہماری توحید میں نقصانات، ہمارے بچوں کے اخلاقیات میں نقصانات اور مستقبل کی ان کی پلاننگ۔ حضرات کارٹون فلموں کا نقصان کیوں ہوگا یا کیوں ہوتا ہے یا اس کے نقصانات کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً آپ دیکھیں کہ یہ جو کارٹون بنائے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچے ہندی اردو میں دیکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں نے ہی بنایا ہوگا۔ یہ خام خیالی دماغ سے ہٹا دیجیے۔ یہ جو عموماً جو فلمیں بنتی ہیں یہ یا تو یورپ سے بنتی ہیں، امریکہ سے یا جاپان سے، یا اس طرح کے جو مغربی ممالک ہیں، بڑے بڑے کمپنیاں ان سب چیزوں کو بناتی ہیں اور بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اصل میں اپنی زبان میں بناتے ہیں اور پورا اپنا جو کلچر ہے، مغربی تہذیب، مغربی ثقافت جس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی پوری تہذیب کو ان فلموں کے ذریعے سے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے بچے تو اس کو ہندی میں دیکھتے ہیں، اردو میں دیکھتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ فلمیں دنیا کی مختلف زبانوں میں، یہاں تک کہ عربی زبانوں میں بھی اس کو کنورٹ کیا گیا اور عرب کے بچے بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو معلومات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ تمام کے تمام عربی کتابوں سے لے کر، عربی لٹریچر سے لے کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی یہ صرف ہمارے تک محدود نہیں ہے بلکہ عرب دنیا تک یہ فتنہ گھس چکا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان کی تبدیلی ہوتی ہے، باقی جو ایکشنز ہیں، بچے بچیوں کا ایکشنز،
یا اس میں جو کچھ بھی ہیں عریانیت، فحاشیت، بے حیائی، وہ ساری چیزیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں، بس زبان تبدیل کی جاتی ہے۔ گویا وہ اپنے اس مقصد میں، اس مشن میں کہ اپنی تہذیب کو ہمارے گھروں تک پہنچانے میں بہت حد تک کامیاب ہے۔ تو نقصان اس لیے ہے کہ اس میں زبان بدلی جاتی ہے، کلچر بدلا نہیں جاتا ہے۔ وہ اپنی کلچر کو مختلف ذرائع سے، مختلف وسائل سے ہمارے گھروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ذریعہ کارٹون فلم ہے، اسی طرح سے لٹریچر ہے، یا اسی طرح سے دیگر جو ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں، ان تمام وسائل کے ذریعے سے وہ اپنی تہذیب کو ہمارے گھروں تک بلکہ ہمارے پاکٹ جیب تک پہنچا رہے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب ہے۔ اس کے اخلاقی نقصانات پر اگر ہم دیکھیں ان کارٹون فلموں کے، تو اس کے ذریعے سے بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں اس میں چھوٹے بچے اور بچیوں کا رول ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے ڈریس کو آپ دیکھیے، ان کے جو لباس ہیں اس لباس کو دیکھیے، اور اسی طرح سے گویا ایک چھوٹے بچے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیز وہ بول کر کے، سن کر کے جتنا نہیں سیکھتے ہیں، وہ دیکھ کر کے زیادہ سیکھتے ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو بچے کا ڈریس ایسا ہونا چاہیے، بچی اگر دیکھ رہی ہے تو بچی کا ڈریس ایسا ہونا چاہیے، اور پھر بچے کے ذہن میں، بچیوں کے ذہن میں یہ ساری چیزیں بس جاتی ہیں کہ ہمارا بھی ڈریس ایسا ہونا چاہیے۔ اس لیے آج وہ بچے جو صحیح سے بول نہیں پاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ ابو مجھے ایسا ڈریس لا کے دینا، وہ بچیاں بولتی ہیں ابو مجھے یہ ڈریس چاہیے۔ یہ بچوں کی حالت ہے۔ اب تصور کیجئے کہ یہ بچے آگے چل کر کے کیا بنے ہوئے ہیں۔ اگر آج جن کو مغربی تہذیب پتہ نہیں، لیکن ان کے لباس کی ڈیمانڈ ہمارے بچے کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ تو بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ہر باپ یہ شکایت کرتا ہوا پایا جاتا ہے آج کہ ہمارے بچے بڑے چڑچڑاپن کے شکار ہیں، کچھ بولو تو سنتے نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے بچے نہیں بلکہ سارے بچوں کا معاملہ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ سب اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ جو کارٹون میں دکھایا جاتا ہے اس میں یہی مزاج دکھایا جاتا ہے، کیونکہ جو یہ کارٹون بنانے والے ہیں یہ مت سمجھیے کہ آپ کے خیر خواہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اسلام میں ایک بچے کے لیے ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے ایک بچے کو کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کیا وہ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم پیش کریں گے یا اس کے مخالف تعلیم پیش کریں گے؟ یقیناً وہ ہمارے دشمن ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے پاس اسلام کی مخالف تعلیم پیش کریں گے، اور یہی کر رہے ہیں کہ جب ماں کہتی ہے بیٹا ادھر سے لاؤ، یعنی اس فلم کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کے اندر جو دکھایا جاتا ہے، تو بچی جھڑک دیتی ہے، بچہ جھڑک دیتا ہے، ہاں تم مجھے ہی بول رہے ہو، اس کو نہیں بولتے۔ یہی ساری چیزیں ہمارے بچے کاپی کر رہے ہیں۔ گویا اسلام کی جو تعلیم تھی کہ ایک بچہ یا ایک بچی ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہے، آج وہی بچے، وہی بچیاں زبان کھولتے ہی ماں باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، اور ہم اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ کیا؟ بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچی ابھی چھوٹی ہے، سیکھ جائیں گے، کیا خاص سیکھیں گے اگر تربیت یہی پائیں گے تو۔ اب وہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے، شادی شدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو تو عادت ہے، ان کو تو عادت لگ گئی ہے بچپن میں ماں باپ کو ڈانٹنے کی، اور ماں باپ نے اس کو ہلکے میں لے لیا کہ نہیں بچے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، شادی بیاہ ہو جائے گی تب ٹھیک ہو جائیں گے۔ پتا چلا کہ شادی بیاہ ہونے کے بعد وہ بچہ جو زبان درازی کر سکتا تھا آج وہ ہاتھ درازی بھی کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کو آپ ہلکے میں مت لیجیے، بہت بڑی سازش ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ بچوں میں اندر چڑچڑاپن ہو، یا اسی طرح سے ماں باپ کی بات نہ ماننا، یہ ساری ٹیوشن وہیں سے ملتے ہیں۔ ورنہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جب بچے تھے یا ان کے جو بچے تھے جو آج بڑے ہو چکے ہیں، ماں باپ کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن آج وہ چیز نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا اثر ہے ہمارے بچوں کے اندر۔ حد تک ممکن ہو سکے تو ہمیں کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں۔ اسی طرح سے توحید کا معاملہ اگر دیکھیں تو توحید کو کس طرح سے بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید ربوبیت میں کیا آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو چلاتا ہے۔ بارش کون برساتا ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، بارش کون نازل کرتا ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، دھوپ کون دیتا ہے، موسم کون بدلتا ہے، یہ سارے ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بڑا ہوگا تب سیکھ لے گا، نہیں، ابھی جس وقت ہم اور آپ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ان کو اس کی اپوزٹ تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک گیم ہے، یعنی ایک کارٹون ہے جس کا نام ہے مکی ماؤس، جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں، اس میں یہ رول ادا کیا جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے ربوبیت کو کس طرح سے خراب کیا جاتا ہے، توحید ربوبیت کو کس طرح سے بگاڑا جا رہا ہے۔ ایسا ایکشن پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، پریشان اس لیے ہے کہ بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے کھیت جل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، اب بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بارش نازل کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ جس وقت ہم ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں اس وقت معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ تعلیم نہیں دیں گے تو دوسری جگہ دوسری تعلیم دی جا رہی ہے۔ انہی میں سے مکی ماؤس جو اس کا لیڈر ہوتا ہے آتا ہے، بچوں سے پوچھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو تم؟ کہتے بارش نہیں ہوتی۔ چلو آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ بچے جمع ہو جاتے ہیں، یہ ویڈیو کے اندر کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ شخص جو مکی ماؤس کے نام سے ہے، جو اصل کیریکٹر ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ کچھ بڑبڑاتا ہے زبان میں، اور پھر بڑبڑانے کے بعد بارش نازل ہوتی ہے۔ جو وہاں پر بچے ویڈیو کے اندر موجود ہیں، ان کو کیا لگا کہ اسی نے بارش نازل کیا۔ ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں موبائل، اس کا عقیدہ کیا بنا کہ جب بارش نازل نہ ہو تو اسی طرح کے کچھ گانے گاؤ تو بارش ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں عقیدہ کدھر جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ربوبیت سے جو اللہ رب العالمین بارش نازل کرنے والا ہے، موسم کو بدلنے والا ہے، یا رات دن کو لانے والا ہے، یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب ہم ڈھیل دے رہے ہیں، کبھی چھوٹا بچہ ہے ہمارا، تب کوئی آپ کے بچوں کو فری میں ٹیوشن دے رہا ہے کہ نہیں، بارش نازل کرنے والا وہ نہیں، یہ گانا ہے، یہ مکی ماؤس ہے، یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے بچوں کی توحید خراب ہوتی ہے۔ پھر وہ بچہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ توحید الوہیت کی بات کریں اگر، تو اس میں آتی ہے کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے پکارو تو صرف اللہ کو پکارو، جب کوئی پریشانی آئے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، مصیبت میں پھنسو گے تو بچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ عبادت کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام تعظیمی قیام کرنا ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن جب ہم ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ہماری بچی چھوٹی ہے، تب کوئی ٹیوشن دے رہا ہوتا ہے۔ کیا اس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا نام، کچھ کارٹونس ہیں جیسے سپر مین کے نام سے ہو، اسپائڈر مین کے نام سے ہو، یا اسی طرح سے بالویر کے نام سے ہو، جو بہت لوگوں نے دیکھا، چھوٹے نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اس میں کیا کیریکٹر ادا کیا گیا؟ سپر مین یا اسپائڈر مین، اس کو ایک الگ سی طاقت رہتی ہے۔ اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ پریشان ہوتا ہے، کوئی مصیبت میں پھنستا ہے، تو وہ لوگ طے کر لیے ہوتے ہیں جب بھی تم مصیبت میں پھنسنا تو سپر مین پکارنا، ہم آ جائیں گے وہیں، اسپائڈر مین پکارنا، ہم وہیں آ جائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اسی طرح سے بالویر، یہ بھی ایک سیریل بہت چلی جس میں یہی عقیدہ پیش کیا گیا ہے کہ جب کہیں بھی کشتی میں پھنس جاؤ، جنگل میں پھنس جاؤ، کچھ بھی ہو جائے تو تم کیا کرنا؟ بالویر پکارنا، ہم آ جائیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ اور ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے بچے، یہ سیکھتے ہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، اگر دو بھائی بہن دیکھ رہے ہیں یہ سب ویڈیوز، تو یہ لوگ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ بھائی چونکہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ وہ ہیرو گری کرنا آتا ہے، اس کو کہتا ہے دیکھو بہن، اگر تمہارا کچھ بھی ہو جائے نا، پینسل گم ہو جائے، ربر گم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم مجھے پکارنا اسپائڈر مین کے نام سے، میرا نام اسپائڈر، میں اسپائڈر مین ہوں، تم مجھے پکارنا، میں تمہیں لا کر کے دے دوں گا۔ پھر وہ کودتا ہے، پلنگ سے چھلانگ لگاتا ہے اور وہی شکل اپناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں دیکھیں کہ مصیبت میں پھنسنے کے بعد پکارنا اللہ کو تھا، لیکن کسی غیر اللہ کی طرف ہمارے بچوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔
کہ نہیں مصیبت میں رہو گے تو کسی کو بھی پکارو گے جو شکتی شالی ہو، پاورفل ہو، کسی کے اندر طاقت ہو، تو وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. اور یہی چیز تو ہے غیر اللہ کی عبادت میں. کہیں بھی کوئی خوبی دکھ گئی، کہیں بھی کوئی پاور دکھ گیا تو اسی کی عبادت کرنے لگ گئے. تو میرے بھائیوں، یہ سازشیں ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہن میں آج زہر کی طرح سے گھولا جا رہا ہے، اور ہمارے بچے اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آگے کیا ہونے والا ہے. کیا اس طرح یہ جو نسل ہوگی اس کو عقیدہ توحید سمجھانا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً بہت خطرناک معاملات ہیں اور اسی توحید کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح سے اب دیکھیں اس میں کہ تقدیر جو ہماری ایمان کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اس پر اگر کسی کو شک ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تقدیر کے حوالے سے اس میں ایک کارٹون آتا ہے ریمی کے نام سے، اور میں بتا شروع میں کہ یہ عربی میں بھی دیکھا جاتا ہے، اردو میں بھی دیکھا جاتا ہے، ہندی ہر زبان میں دیکھا جاتا ہے. یہ ریمی نامی جو کارٹون ہے اس کے اندر ایک بچے کا جو رول دیا گیا ہے، اس میں سیڈ رول دیا گیا ہے، یعنی بالکل غمزدہ والا ہوتا. اس میں یہ ہے کہ ایک بچہ ہے ریمی جو اپنی ماں سے ملنے والا ہوتا ہے، اور ماں سے ملنے والا ہوتا ہے، لیکن اتفاق سے اب ملنے ہی والا تھا کہ اس بچے کے ساتھ کوئی دوسرا حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں سے مل نہیں پاتا ہے. تو پھر وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، رونے کی حالت میں آ جاتا ہے. اب ہمارے دیکھنے والے بچے بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں. اور کیا بتایا جاتا ہے اس میں؟ دیکھو تقدیر میں ایسا تھا اس کا، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ کتنا ظالم ہے کہ دیکھو اس بچے پر بھی رحم نہیں کیا اس نے. یہ ماں سے ملنے والا تھا، اور وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے بچوں کی ماں سے ملنے کی، وہ ہمارے بچے محسوس کرتے ہیں اس چیز کو. تو اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھگوان کے نام سے ہو یا اللہ کے نام سے ہو، جس زبان میں بھی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس بچے کو ماں سے ملنے نہیں دیا، اس سے پہلے کوئی حادثہ لا دیا اس کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کتنا بڑا ظالم ہے. اب ہمارے بچے کے ذہن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے نقصانات دیکھیں تو میرے بھائیوں بہت سارے نقصانات ہیں. اسی طرح ایک اور نقصان جو ہمارے عقیدہ توحید سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ غیر اللہ کے تئیں ہمارے بچوں کے ذہن میں پوزیٹیوٹی ڈالی جاتی ہے. پوزیٹیوٹی کیسے؟ ہم جانتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اور یہی حق ہے. درختوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، کسی جانور کی پوجا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. لیکن بچوں کو کیا معلوم کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے؟ ان کے دماغ میں غیر اللہ کی عبادت کے حوالے سے پوزیٹیوٹی ڈالی جاتی ہے. وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جنگل جاتا ہے اور ایک درخت کو کاٹنا چاہتا ہے. وہ درخت بات کرتا ہے، کیوں کاٹ رہے ہو مجھے؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بولو تمہیں کیا چاہیے. میرے بھائیوں، اس بچی کو یہ سکھایا گیا کہ درخت بھی بات کر سکتا ہے، درخت بھی مدد کر سکتا ہے. گویا اگر کوئی آدمی کو وہ بچہ دیکھ لے کہ کسی درخت کے سامنے جا کے جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، بچہ سمجھے گا صحیح تو کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ درخت بھی بات کر سکتا ہے، درخت بھی مدد کر سکتا ہے، درخت بھی پیسے دے سکتا ہے. جانوروں کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جانور بھی بات کرتے ہیں. کیا پیغام دینا مقصود ہے؟ صرف بچوں کو کھلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کو خراب کرنا ہے کہ بچہ جانوروں کے تعلق سے بھی پوزیٹیو رہے، کہ کبھی اگر وہ کسی کو دیکھ لے کہ کوئی جانور کے سامنے جا کے جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، مطلب صحیح کر رہا ہے. کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جانور بھی بات کرتے ہیں، جانور بھی مدد کرتے ہیں، جانور بھی لوگوں کی ضروریات کو سنتے ہیں. اسی طرح سے فروٹس کو دیکھیے، فروٹس بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ کارٹون جو دکھائے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ غیر اللہ کے تعلق سے ہمارے بچوں کے ذہن میں پوزیٹیوٹی ڈالی جا رہی ہے کہ ان کی عبادت بھی اگر کسی کو کرتے دیکھو تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ وہ تو مدد کر سکتے ہیں، وہ تو بات کر سکتے ہیں، وہ تمہاری پکار کو سن بھی سکتے ہیں. پتھر بھی بات کر رہے ہیں، درخت بھی بات کر رہے ہیں، فروٹس کیلے، سیب اور انار اس طرح کی چیزیں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لو بیٹا اے بی سی ڈی سیکھو، اے بی سی ڈی سیکھو کارٹون کے ذریعے سے. نہیں، یہ ہم بچوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے معاملے میں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لہذا
اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ یہ پب جی گیم یا اسی طرح سے فری فائر وغیرہ، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ کس نے لایا ہے؟ یہ سب ان کی سازش ہے۔ بلکہ بعض گیم میں تو ہم نے ایسا بھی دیکھا اور پڑھا اس کے بارے میں کہ ہمارے نوجوان جس گیم کو کھیلتے ہیں، پتہ نہیں اب اس میں اپڈیٹ آیا یا نہیں آیا کیا معلوم، لیکن بہت پہلے میں نے اس کے بارے میں جب تحقیق کیا تو دیکھا کہ اس میں ایک بندہ جو مارنے والا ہوتا ہے وہ جا کر مورتی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر اس کو پوائنٹس ملتے ہیں، پھر وہ لے جا کر کے کسی دشمن کو مارتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ موبائل میں کر رہے ہیں، آپ ہی نہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس کام سے آپ مطمئن ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں توحید کو، عقیدہ توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو ہلکے میں لانے کے سب طریقے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائی ان سب چیزوں سے بچے رہیں۔ اور آخری پوائنٹ اسی سے جڑا ہوا جو میں بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو بتاؤں آپ کو، اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے، جو آج یہ پاکستانی سیریل ہیں، پاکستانی سیریل ہیں جس کو ہماری ماں بہنیں، ہمارے بہن بیٹیاں، ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں، وہ ایک تو نقصان تو ان کو جو ہوتا ہی ہے، اپنا ڈسٹرب نہ ہو کر کے دوسرا موبائل بچوں کو کارٹون پکڑا دیتی ہیں، لو تم جاؤ ادھر دیکھتے رہو، ہم کو یہ سیریل پوری کرنی ہے، آج ہم کو یہ پارٹ پورا کرنا ہے۔ میری ماں بہنیں ذرا ہوش میں آئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان سیریل ہے، مسلمان کا رول ادا کیا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو ان سیریل کے ذریعے سے آپ کے ذہن و دماغ میں آپ تک کیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ بنانے والے کوئی مسلمان نہیں، یہ ملحدین ہیں، ایتھسٹ ہیں، جن کا دین سے، اللہ سے، رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کوئی باطل یہ کہہ کر کے ہمارے پاس نہیں آیا کہ میں باطل ہوں مجھے مانو، میں غلط ہوں مجھے مانو۔ ہر کوئی آپ کو صحیح کر کر کے منوائے گا اور کچھ حق کا سہارا لینا۔ حق کا سہارا کیا؟ اسلام کا نام لیا جا رہا ہے اس میں۔ کچھ خواتین نماز پڑھتے ہوئے بھی آتی ہیں، اس میں ویڈیوز میں، سیریل میں نماز بھی پڑھ رہی ہیں، دعا بھی کر رہی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہیں پر یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے ہماری خواتین کو کہ دیکھو اس سیریل میں تم نے دیکھا نا کہ وہ عورت جو مسلمان ایکٹریس کے نام سے جو رول ادا کر رہی ہے وہ بے حیا بھی ہے، بے پردہ بھی ہے، اس کے سر میں دوپٹے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ مسلمان ہے بغیر دوپٹہ کے ہے، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی بغیر دوپٹہ کے رہ سکتے ہیں۔ وہ مسلمان خاتون ہے، اس کے پاس اس کے شوہر کے دوست آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں بھی اگر ہمارے شوہر کے دوست آئیں، کوئی بھی آئے باہر کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر وہ اس طرح سے مسلمان رہ سکتی ہیں تو ہم کیا اگر کسی کو آنے جانے دیں تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے؟ اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے نقصانات ہیں۔ اس میں کئی سیریلوں میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے، ایک میاں بیوی کے تعلق کسی اور لڑکے سے ہے، شوہر کا تعلق کسی اور لڑکی سے ہے، تو اس طرح سے گھروں کو برباد کرنے میں یہ پاکستانی سیریل جو ہیں یہ ٹیوشن کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے واسطے آپ اس کو اسلام سمجھ کر نہ دیکھیں بلکہ اس کو دشمن سمجھ کر آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یا آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، آپ کے ایمان کو لوٹنے والے ہیں، آپ کے عقیدے کو خراب کرنے والے ہیں، آپ کے اسلام اور آپ کی مسلمانیت کو ختم کر دینے والی سازشیں ہیں جس کو آپ ابھی سمجھ نہیں پا رہی ہیں۔ بلکہ ایک وقت آئے گا کہ کسی کا گھر جب ٹوٹے گا اور ٹوٹنے کے طریقے سب وہاں سے سیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج دیکھیے دنیا بھر کی ڈیمانڈ ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہی سب چیزوں سے ٹیوشن مل رہا ہے اور شوہروں کو پریشان ہو رہے، شوہر پریشان ہو رہے ہیں، شوہروں کو مختلف قسم کے لباس، مختلف قسم کی چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں پہلے نہیں تھیں، یہ ہمارے گھروں میں گھسائی گئی ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کتاب و سنت میں ملے گا، اسلام علماء کے پاس ملے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، میری مائیں، اللہ کے واسطے ان سب چیزوں سے بچیں اور ان دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھیں۔ یہ چند چلکیاں تھیں جو اس حوالے سے میں نے سمجھا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دشمنان اسلام کی ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور ہماری اگلی نسل کو بھی اللہ تبارک و تعالی عقیدہ توحید پر قائم رکھے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کی تمام سازشوں کو ناکام کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔